السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں ہوں مفتی عباد الرحمن صدیقی۔ استقبال ہے آپ کا اسلام فرسٹ یوٹیوب چینل میں۔ آج ہمارا محرم کا بالکل آخری سیشن ہے، محرم الحرام۔ ایک محرم، پھر اس کے اوپر حرام، یعنی نہایت ہی محترم مہینہ۔ اتنا محترم مہینہ لیکن لوگ شادی بیاہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ محرم کا مہینہ ان شیعوں نے پورا مہینہ غم کا بنا ڈالا۔ غم ہوتا نہیں ہے، بناتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ غم ہوتا نہیں، جس کو غم ہوتا ہے وہ خاموشی کے ساتھ نڈھال ہو جاتا ہے، زمین پر پڑا رہتا ہے، اور ان کو باقاعدہ اس غم کے پیچھے ایک مزہ آتا ہے، ایک انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، ان کو ایک ٹیسٹ ملتا ہے، باقاعدہ پیسے کی کمائی اور آمدنی ہوتی ہے، اور ایک ان کے لیے ایک فائنینشل مہینہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اس مہینے کو ایسا نہ سمجھے کہ اس میں ہم شادی نہیں کر سکتے ہیں، شادی ضرور کرنا چاہیے اس مہینے میں، اس لیے کہ نہایت ہی محترم مہینہ ہے، اور ہمارا مہینہ اسلامی شروع ہی ہوتا ہے محرم سے۔ سب سے شروع مہینہ اسلام کا محرم ہے، سال کی شروعات ہوتی ہے، 12 مہینوں میں پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ ہم کو باقاعدہ محرم الحرام میں ہی ایک پلاننگ کے تحت زندگی گزارنا چاہیے، اور پچھلی زندگی پر باقاعدہ شرمندہ ہونا چاہیے، اور اگلی زندگی کے لیے ایک پلاننگ بنانا چاہیے، اور اس مہینے کے اندر شادی انسان کو ضرور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ بدعت کی جڑ کٹے گی، برکت ہوگی۔ شروعات مہینہ ہے، شروع مہینہ لگا ہے، محرم الحرام پہلا مہینہ، سال کا شروع ہے، اور نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ اور اس مہینے کو جو محرم بھی ہے اور حرام بھی ہے، یعنی نہایت ہی محترم مہینہ، اس کو عبادت سے خالی نہ جانے دیں۔ نکاح ایک عبادت ہے۔ شادی حال بھی میرے بھائی سستے ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم اپنی لڑکی کی شادی بھی اسی مہینے میں کیے تھے۔ اگر یہ منحوس مہینہ ہوتا تو نبی شادی کرتے؟ ذی الحجہ تک جھما جھم شادی ہوگی، اور جیسے محرم کا چاند دکھے گا شادی بند کر دیں گے، اور ابھی تک باقاعدہ شادی بند ہے۔ اور جب تک یہ مہینہ گزر نہیں جائے گا تب تک جو ہے باقاعدہ ایک دم خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ لا عدوى ولا طیرہ، اسلام کے اندر اس طرح کی سوچ، فکر، ڈاکٹرین، نظریہ کوئی چیز نہیں کہ پورا مہینہ غم کا ہو جائے۔ میرے بھائی محرم محترم مہینہ تھا، تبھی تو جا کر حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ وہ مہینہ اور محترم ہو گیا شہادت حسین کی وجہ سے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ مہینہ اب منحوس ہو گیا، یہ مہینہ شروع زمانے سے ہی بابرکت رہا ہے، مبارک رہا ہے، اس لیے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر غم کا منانا ہوتا، اگر غم کا کوئی مہینہ ہوتا تو سب سے برا مہینہ ہمارے لیے وہ ہوتا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال فرما گئے۔ ہے نہیں کام کی بات؟ ربیع الاول کے مہینے میں خوب شادی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس مہینے میں، اس میں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ غلط چیز ہے، غلط فکر ہے، غلط نظریہ ہے، آپ غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں۔ اپنے دل کی، دماغ کی باقاعدہ ریکٹیفائی کریں، اصلاح کریں، تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا حقیقت کیا ہے۔ شہادت کے واقعے نے منحوس نہیں کر دیا پورے مہینے کو، اور محترم بنا دیا، تبھی تو یہ واقعہ اس مہینے میں پیش آیا، ورنہ ہو سکتا ہے ذی الحجہ میں پیش آ جاتا، ہو سکتا ہے ربیع الاول میں پیش آتا۔ تو اس مہینے کو ہونے کی وجہ سے، شہادت واقعہ ہونے کی وجہ سے بھائی یہ مہینہ اور محترم بن گیا ہے، اس کے احترام میں کمی نہیں آئی ہے۔ اس لیے شادی میرے بھائی ضرور کریں۔ غم کا مہینہ کوئی مہینہ نہیں ہے۔ شہادت اتنی اونچی چیز ہے، نبیوں نے اس کی تمنا کی ہے۔ اگر منحوس چیز ہوتی تو نبی کبھی تمنا نہ کرتے۔ اتنی اونچی چیز اور اتنا مبارک مہینہ میں پیش آ گیا، اس کا احترام اور بڑھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، حضرت حسن حسین شہید، حضرت علی شہید رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ یہ منحوس پورے مہینے کو منحوس بنا رہے ہیں۔
شیعہ کو معمولی نہ سمجھیں، یہ شیعہ دشمنان قرآن، دشمنان اسلام، دشمنان صحابہ، دشمنان اہل بیت ایک طرف سے، اور دشمنان اہل حق۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں ایسا لگتا ہے جیسے اب جنگ ہو جائے گی، لیکن آج تک ہوا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر وہ یہودی کی اولاد، یہ بھی انہی کی اولاد، عبداللہ بن سبا، جن چیزوں کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی، پلانٹ لگایا تھا، انہی چیزوں کی بنیاد آج تک یہ ان کے علماء ذاکرین اپنی مجلسوں میں آج تک کہہ رہے ہیں۔ اس کو معمولی نہ سمجھے، قرآن کے خلاف بولتے نا، یہ وسیم رضوی ہے، محسن رضا ہے، مختار عباس نقوی، کبھی قرآن کے خلاف۔ ایسے شیعہ ہیں کہ کعبہ کو نہیں برداشت کر سکتے، کعبہ کو ڈھانے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا شجرہ انہی سے ملتا ہے، عبداللہ بن سبا سے۔ وہ منافق، اولاد یہودی، پھر انہی کا شجرہ یہ سے ملتا، کیونکہ دونوں کی زبانی ایک ہے، جو وہ کہتے ہیں وہی یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ یہودیوں کی شان کیا ہے؟ نفاق، منافق، اور یہی جو ہے شیعوں کی شان ہے، کیا؟ نفاق سے کام لیتے ہیں، اور اسی نفاق کا ایک اچھا نام رکھ دیا ہے تقیہ۔ شرارت کا نام ان کے یہاں عبادت ہے۔ شرارت اگر کر رہے ہیں اہل حق کے ساتھ تو سمجھ لیجئے عبادت انجام دے رہے ہیں، اگر منافقت کر رہے ہیں، نفاق کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے تقیہ کر رہے ہیں۔ اور تقیہ ان کی نظر میں ایک عبادت ہے، جو رب کی نظر میں غداری ہے، ان کی نظر میں وہ عبادت ہے۔ جو اللہ کی نظر میں شرارت، صحابہ کی نظر میں شرارت، ان کی نظر میں عبادت۔ سوچی کتنا فرق ہے، کتنا تفاوت ہے، کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے دونوں سوچ میں۔ اس لیے کبھی دھوکہ نہ کھائیں، کبھی قرآن کے خلاف، کبھی آیت جہاد کو نکالا جائے، کبھی ابو بکر اور عمر کی جس میں فضیلت ہے، اشارہ ہے، اس کو نکالا جائے۔ آپ لوگ تو خود ہی سمجھدار ہیں، دیکھ رہے ہیں پیپروں میں روزانہ۔ ان کو غصہ ہے نبی پر، ان کے باپ داداؤں کو نبی نے نکالا تھا خیبر سے، مدینے سے، ان سے بدلہ نہیں لے پائے، سسر پہ حملہ شروع کیا، دامادوں پر حملہ شروع کیا، اور اس کے بعد نواسوں پر حملہ شروع کیا، پھر بھی پیٹ نہیں بھرا، اور آج تک اسی دشمنی میں اہل حق کو ستا رہے ہیں، آج تک ستا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے سب سے زیادہ علی حسن یا حسین کون کر رہا؟ یہی کر رہے ہیں۔ دنیا میں اور بزرگ نہیں ہوئے ہیں، یا ابا بکر کیوں نہیں کہہ دیتے، یا عمر کیوں نہیں کہہ دیتے، یا عثمان کیوں نہیں کہہ دیتے؟ سب سے زیادہ دشمنی ان کو اہل بیت سے ہے، اہل حق سے ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی کی دشمنی، جب نبی کو نہیں قتل کر پائیں تو ان کی فیملی پر حملہ کیا۔ تو سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی فیملی کے قریب کون لوگ ہیں؟ اہل بیت کے سب سے زیادہ قریبی کون لوگ ہیں؟ حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت علی ہیں، یہ لوگ ہیں۔ تو بدلہ ان سے کیا کسی اور نے تھا، اب بدلہ کن سے لیا جا رہا ہے؟ ان لوگوں سے لیا جا رہا ہے۔ یا حسن یا حسین کچھ نہیں ہے، صرف ایک بھوکال ہے، کچھ نہیں اس کے اندر، ڈرامہ ہے، ایک رومانٹک اسٹائل ہے، اور کچھ نہیں اس کے اندر۔ اور کتنی بے دردی سے کہتے ہیں یا حسن یا حسین، کبھی بھی نہیں کہیں گے حضرت حسن رضی اللہ، کبھی نہیں کہیں گے، پورا مہینے گزر جائے گا محرم کا۔ اور اہل حق کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، کتنا اچھا احترام کے ساتھ بولتے ہیں۔ اور یہ حسن 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 یا حسین یا حسین، حسو حسو حسو۔ تھوڑا تم اپنے باپ کا نام اس طرح لو، پتہ چل جائے گا۔ تمہارے باپ کا نام جبار ہے، تم کہو جبار 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 جعفر یا جعفر یا جعفر یا جعفر یا جبار، تو پتہ چل جائے گا۔ یہ نالائق آج تک بے حرمتی کر رہے ہیں اہل بیت کی، آج تک کر رہے ہیں۔ میں نے باقاعدہ ان لوگوں کی بے حرمتی کی PhD کر ڈالی ہے کہ آج تک بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہاں تک پہنچا ہوں، اور الحمدللہ میں اس پہنچنے میں کامیاب بھی ہوں۔ جہاں جہاں فاطمی حکومت تھی اہل حق کی، وہاں انہوں نے اینٹ سینٹ بجا دی، عراق میں، شام میں، سیریا میں، کوفہ میں، جہاں جہاں اہل حق کے پاس فاطمی اور حسینی حکومت تھی پہلے، انہوں نے برداشت نہیں کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ میرے بھائی، ڈھول سے امام حسین کا ڈنکا نہیں بجتا۔ اسلام کو لوگ رسوا کرتے ہیں۔ اگر کسی کا دماغ خراب ہو تو ڈھول کو مت پیٹے، اللہ کے بندے، اپنا دماغ، اپنا سر پیٹ لے یار۔ آج کا زمانہ اتنا اسٹینڈرڈ ہو گیا ہے، اتنا زیادہ ایڈوانس زمانہ چل رہا ہے، DSLR کا زمانہ ہے، HD کا زمانہ ہے، 4G کا زمانہ، 5G کا زمانہ، 3D کا زمانہ ہے، اور آج کے زمانے میں انسان ڈھول پیٹے؟ اللہ کے واسطے،
اپنا سر پیٹ لو، سینہ پیٹ لو، لیکن ڈھول نہ پیٹو۔ اور ڈھول بھی استعمال بکرا جو کھال استعمال کر رکھے ہیں بکرے کا، وہ قربانی کا ہے۔ کھچڑا جو بن رہا ہے وہ بھی بقرہ عید کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائی توبہ کرو ان چیزوں سے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈنکا نہیں بجتا ڈھول سے۔ اسلام کو تم لوگ رسوا کر رہے ہو، اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہو اور کچھ نہیں کر رہے ہو۔ محرم میں لوگ دھار دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، دھار کتنا ہے، کیا بناوٹ ہے، کتنی اچھی سجاوٹ ہے، کیا آرٹ کر رکھا ہے، بہت اچھا اس نے بنایا تھا۔ عورت مجبور کر دیتی، مجھے دھار دکھانے لے چلو، محرم دکھانے لے چلو۔ کتنی لوگ محبت چھلک ہی جاتی ہے۔ اور امام حسین کو ایک پوا خرما، شیرینی اور حلوہ اور حلیم دے ڈالتے ہیں، اور امام حسین بھی اتنے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ جانے کیسے خوش ہو جاتے ہیں بھائی، مجھ کو تو بالکل یقین ہی نہیں آتا۔ اور اتنا خراب خراب حلوہ اور ملیدہ امام حسین کے نام پر یہ لوگ باقاعدہ چڑھائی کرتے ہیں، نذرانہ کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے جو چھوٹے سے ناکارے غلام ہیں، اگر ہم کو بھی کوئی کہے گا تھوڑا سا آپ کھا لیں، میں نہیں کھا پاؤں گا، میرا سارا دانت گر جائے گا، الٹی ہو جائے گی، اتنا خراب خراب ملیدہ بناتے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں کہ امام حسین اس سے خوش ہو جائیں گے۔ عرب کے لوگ کھانے میں کتنے نفیس الطبع ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں کا جو حلوہ ہے، ملیدہ، خالی سوجی ہے، سوئی، سوجی ہے، سوئی ہے، چینی ہے اور کچھ نہیں، میوہ مصری ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ امام حسین کھاتے کیسے، مجھ کو بہت تعجب ہے اس پر۔ کچھ ایک صاحب کہہ رہے تھے تعزیہ اٹھائے تو وضو کر کے اٹھاؤ۔ بتاؤ اگر کوئی پاخانہ کھائے، پیشاب پیے، اب بسم اللہ پڑھ کر پیے گے تو پاخانہ حلال ہو جائے گا؟ ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا میرے بھائی۔ تعزیہ جب اس کی بنیاد جائز نہیں تو اس کو بسم اللہ پڑھنے سے، وضو کرنے سے بھی کوئی چیز ہونے والا نہیں ہے۔ ریڈی میڈ تعزیہ آ رہا، 22 ڈنڈا کا، 52 ڈنڈے کا تعزیہ آ رہا ہے، سب بڑا بڑا بیپار چل رہا ہے اس کے پیچھے، اور ہم لوگ اس کو بدعت بتانے میں چلے ہیں۔ اب بیپار ہی بھائی بیپار میں لگے ہوئے ہیں۔ 56 چھری کتنی عقیدت سے لوگ دیکھتے ہیں، 56 چھری آ رہا، ذوالفقار، اتنا احترام سے ایسے کر کے دیکھتے، اللہ جانے اس میں کیا نظر آتا ہے، کوفہ نظر آتا ہے، یزید نظر اس میں آتا ہے، کہ حضرت حسین نظر آتے ہیں، کہ کربلا نظر آتا ہے، کیا اس میں دیکھتے ہیں، آج تک ہم کو پتہ ہی نہیں چل پایا۔ کچھ بھی ہو، 100 سونار کی 1 لوہار کی۔ اگر یہ ساری چیزیں جو محرم یہ لوگ کر رہے ہیں، کرنے والے سب 3rd گریڈ ہوتے ہیں، ایک قسم کے لتے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ عبادت ہوتا، یہ ساری چیزیں اگر عبادت کے درجے میں آتی، عبادت کے دائرے میں آتی، اگر سنت ہوتا تو یہ لوگ کرتے، اس کی توفیق ملتی۔ مسواک سنت، نماز سنت، ساری چیزیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری چیزیں ثابت ہیں، ان چیزوں کی توفیق نہیں مل رہی اور ان کی توفیق ہو رہی، جس کا مطلب اس کا تعلق عبادت سے نہیں۔ اگر عبادت سے اس کا تعلق ہوتا تو اس کی بھی توفیق نہ ملتی، اس کا تعلق صرف انٹرٹینمنٹ سے ہے، بیپار سے ہے، کمائی سے ہے، کاروبار سے ہے، روزگار سے ہے، بیپار سے ہے، اور کسی چیز سے اس کا تعلق نہیں۔ جزاک اللہ۔ اور آج کا ہمارا محرم الحرام کا پروگرام مکمل ہو چکا ہے۔ جزاک اللہ۔